السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 30 کے بعد۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 30 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق خاسرہ نقصان اٹھایا ہے الذین انہوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بلقاء ساتھ ملاقات کے اللہ تعالیٰ کی۔ پارہ نمبر 7 ہے جی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 30 کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بلقاء اللہ ساتھ ملاقات اللہ کی کہ اللہ کی ملاقات کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ فرمایا جن لوگوں نے قیامت کے دن کا، حساب و کتاب کے دن کا نقصان اس کا جو ہے اس کو جھٹلایا کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہاں جتنی بدماشیاں خرمستیاں کر سکتے ہو، رب کی نافرمانیاں کر سکتے ہو، اللہ کی مخلوق پر ظلم کر سکتے ہو، اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ جتنی دشمنی کر سکتے ہو کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی ملاقات سے مراد ہے قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن۔ تو یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ ظلم جو ہو رہے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ جس شخص کا قیامت پر ایمان ہو وہ کسی کا ایک پائی بھی نہیں جو ہے وہ لیتا، کسی کو انگلی بھی نہیں لگاتا غصے سے کہ مجھے یہ بھی پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے، یہ آخرت پر ایمان جو ہے یہی ہے جو انسان کو صحیح انسان بناتا ہے۔ حساب کتاب کا دن ہوگا تو یہی انسان جو ہے حساب کتاب کے خوف سے جو ہے دنیا میں نیکی کمائے گا اور برائی سے دور رہے گا۔ تو آخرت پر ایمان لانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن جن لوگوں نے آخرت کے ملاقات کو، اللہ سے کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی دوبارہ اٹھانا نہیں ہے قبروں سے، تو اللہ فرماتے انہوں نے اپنا نقصان کیا، انہوں نے کفر کیا، یہ کفر کر کے نقصان کر بیٹھے ہیں اپنا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جس وقت جاءتہم آئے گی ان کے پاس الساعۃ حقیقی قیامت بغتۃ اچانک، یہاں تک کہ جب یہ عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں، دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، من مرضیاں کر رہے ہیں، اور جب ان کے پر جو ہے وہ حقیقی قیامت آئے گی بغتتاً اچانک، قالو تو پھر وہ کہیں گے یا حسرتنا اے افسوس ہم پر، الا اوپر اس کے ما جو فرتنا زیادتی کی ہم نے فیہا بیچ بارے اس قیامت کے۔ اب قیامت جو ہے یہ بڑی قیامت تو اس وقت آئے گی جب ساری کائنات جو ہے فنا ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من مات، جو شخص مر جاتا ہے، فقد قامت علیہ القیامہ، تو اس پر جو ہے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ قیامت جو ہے کس کے لیے ہے، کس مقصد کے لیے ہے؟ حساب و کتاب کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جو شخص مر جاتا ہے اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ قبر کے اندر جا کر اس سے پوچھا جاتا ہے 3 سوال جو ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ دنیا میں تو نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھا تھا یا کافروں کو رب سمجھا تھا؟ اللہ کے دشمنوں کو رب بنا رکھا تھا، فرعونوں کو رب بنا رکھا تھا تم نے۔ اور دوسرا ما دینوں کا، تیرا دین کون سا تھا؟ تو اللہ کے آسمانی دین پہ عمل کرتا تھا، اس کے لیے کوشش کرتا تھا، اس کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہم؟ یا تم جو ہے تو کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھا تھا اللہ کی زمین پر؟ تو اللہ کو رب مانتا تھا یا کافروں کو رب مانتا تھا؟ جس طرح آج جو ہے امریکہ جو ہے ساری دنیا کا رب بنا پھرتا ہے، فرعون بنا پھرتا ہے۔ تو قبر کے اندر دوسرا حساب یہ ہوگا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون تھا؟
کس کو رب مانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو یا دنیا کے فرعونوں کو؟ اس کے بعد من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا؟ محمد الرسول اللہ تھے یا کوئی اور تھا؟ نبی کے معنی خبر دینے والا، آسمانی دین کی خبریں دینے والا جو تھا وہ تیرا کون تھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں پر ایمان رکھتا تھا یا لوگوں کے فرقوں کے جعلی علماء اور مفتیوں کی باتیں جو ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے ان پہ عمل کرتا تھا؟ تو نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، اور رسول کے معنی میں پیغام پہنچانے والا۔ دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے کہ تو نبی کس کو مانتا تھا؟ محمد رسول اللہ جن کا تو کلمہ پڑھتا تھا ان کو نبی مانتا تھا، یا تو نے کوئی جھوٹا نبی کھڑا کر لیا تھا؟ اور اس محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو سچے نبی ہیں ان کی خبروں پر ایمان لاتا تھا، یا جھوٹے لوگ جو ہے فرقے بنانے والے لوگ جو ہیں ان کی خبروں پر تو ایمان رکھتا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ یہ کور کے اندر جو ہے جاتے ہی سوال شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے یہ کور کے جو ہے منکر ہیں، لیکن سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار مرا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھانا شروع کیا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے جو ہے کھڑے ہو گئے تو اللہ نے آسمان سے وحی اتار دی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقین میں سے کوئی بھی مر جائے تو نے اس پر جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ سورہ توبہ کا حوالہ دے رہا ہوں، میں حوالوں سے بات کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے، کیونکہ میں اپنے آپ کو عالم بھی نہیں کہتا، مفتی بھی نہیں کہتا، میں تو جو قرآن و حدیث کہتا ہے میں تو وہی کہتا ہوں، اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کہتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقین میں سے جب بھی کوئی مر جائے تو اس کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھا۔ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ان منافقین کے لیے نماز جنازہ میں بخشش مانگے گا 70 مرتن، 70 بار بھی، لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ کیوں؟ کہ ان منافقین کے دلوں میں کفر ہے، کفر سے محبت ہے، اسلام دشمنی ہے۔ انہوں نے آسمانی دین کے مقابلے میں جو ہے اپنے جو ہے انہوں نے جھوٹے مذاہب بنا رکھے ہیں۔ منافق وہی ہوتا ہے جو کلمہ تو پڑھے اللہ اللہ کے رسول کا، لیکن حکم مانے یہود و نصارہ کا۔ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو مدینہ میں دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، کہ یہودیوں نے جو ہے ایک ٹولہ اپنے میں سے کلمہ پڑھا کر بنا کر اوپر سے مسلمان بنا کر جو ہے منافق تیار کیے ہوئے تھے، جو دعویٰ ایمان کا کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ یہودی تھے، اسلام کے دشمن تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے وہ۔ مدینہ میں چلے، علامہ اقبال نے یہی کہا ہے کہ بمصطفیٰ برساں کے دی ہمہ اوست، اگر دین خالص دین چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلا جا، تجھے اس دور میں خالص دین ملے گا۔ اگر منافقین کو دیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں کہ یہ زبان سے ایمان کی باتیں اور دل سے جو ہے اسلام سے دشمنی۔ کام جو تھے یہود و نصارہ والے، کافروں والے، منافق وہی ہوتا ہے جو زبان سے کلمہ پڑھے لیکن عملی طور پر جو ہے وہ کافروں کی غلامی کرتا ہے، کافروں کے فتنے پر عمل کرتا ہے، کافروں کے فتنے کو غالب کرتا ہے، کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کی مخلوق پر مسلط کرتا ہے۔ اسی کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کی پہچان عمل سے ہوتی ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کی عمل سے جو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ زبان سے تو سارے دعوے کر لیتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جو دعوے کے خلاف عمل کرتا ہے وہی منافق ہوتا ہے۔
منافق وہی ہوتا ہے پکی نشانی جو دعویٰ اسلام کا اور جو ہے عمل جو ہے اس کے الٹ ہوتے ہیں۔ تو پہلے سارے میں ہم منافقین جو ہے دوسرے رکوع سے جو شروع ہوتا ہے، سلسلہ شروع ہوا تھا منافقین کا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا کہ وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ زبانی کلامی ہوتے ہیں، دل سے ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ دل سے اللہ کے رسول اور ان کے دین کو نہیں مانتے، وہ منافق جو ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جو ہے انہوں نے فتنے جو ہے مقرر بنا رکھے ہیں، یہ کافروں نے اپنے فتنے جو ہے آئین اور قانون جو ہیں اللہ کی زمین پر مسلط کرنے کے لیے اپنے فتنے انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور جو اللہ کے آسمانی دین کو چھوڑ کر اپنا فتنہ جو ہے بنا کر اس پر عمل کرے گا وہی منافق ہوگا۔ فرمایا کہ کالو، تو وہ جب قیامت آئے گی تو یہ منافق جو ہے یہ کہیں گے جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلایا ہے، آسمانی قیامت کے دن کو جھٹلایا ہے کہ کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھایا جائے گا قبروں سے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بابر بعیش کوش کے آدم دوبارہ نیس، بابر رج کے جو ہے جی بھر کر جو ہے عیش کر لے، زندگی دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو آخرت کا منکر جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ جو ہے اگر کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ منافق ہو جاتا ہے۔ تو کافر جو ہے وہ منافق بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے، اور جو ہے منافق بھی ہوتا ہے، اور منافق جو ہے وہ مشرک بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر حقیقی کافروں کے خلاف اور حقیقی منافقوں کے خلاف، دونوں جو ہے ایک جیسے ہیں، کلمہ پڑھنے والا منافق اور کافر، کلمہ نہ پڑھنے والا کافر، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کے خلاف ایک حکم ہے قرآن پاک میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے سچے نبی جہاد کر کافروں اور منافقوں کے خلاف، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کر، کافروں اور منافقوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وغلظ علیہم، ان پر سختی کر کافروں پر اور منافقوں پر، کیونکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، یہ امت مسلمہ کے دشمن ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے، کالو وہ کہیں گے یا حسرتنا، اے افسوس ہم پر، الا اوپر اس کے، ما فرطنا جو ہم نے زیادتی کی، فیہا بیچ بارے اس قیامت کے، جو ہم نے قیامت کا انکار کر کے ہم نے زیادتی کی ہے، قیامت کو جھٹلایا ہے، ہمیں اس پر بڑا افسوس ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا جانے والا افسوس جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت، کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ منافق اور کافر اٹھائیں گے، یحملون اٹھائیں گے، اوزارا بوجھ، ہم اپنے، علی ظہورہم اوپر اپنی پشتوں کے۔ یہ منافق جو ہے یہ دل میں کفر اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کی باتیں، اور عمل جو ہے وہ کافروں کے جو ہے والے، کافروں کے غلام، کافروں کے ساتھ جھکنے والے، کافروں کے سامنے جھکنے والے، یہ منافق جو ہیں، فرمایا یہ قیامت کے دن جو ہے اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے اٹھائیں گے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ قیامت کے دن اٹھائیں گے، اوزارہم، وزر کی جمع اوزار، بوجھ اپنے، وزر سے وزیر نکلا ہے، وزیر، محکمے کا بوجھ اٹھانے والا۔ تو ہم یحملون اوزارہم، اور وہ منافق جو ہے اٹھائیں گے بوجھ اپنے، علی ظہورہم اوپر اپنی پشتوں کے۔ انہوں نے جو منافقت اختیار کر رکھی ہے، زبان سے کلمہ اور دلوں میں جو ہے کفر کی محبت، زبان سے کلمہ اور کافروں کا فتنہ مسلط کرنا اللہ کی زمین پر،
اور آسمانی دین جو ہے اس کے مقابلے میں اپنے دین ایجاد کر کے کتابیں لکھ کر جو ہے دین اسلام کی جو ہے مخالفت کرنا، یہ سارے گناہوں کا اور سارے یہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اس کا بوجھ ان کی پشتوں پر ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ خبردار، ما یذرون، سا برا ہے ما یذرون، جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، وہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ کسی کی پیٹھ پر یہاں بوجھ ایسا لاد دیا جائے جس کو وہ برداشت نہ کر سکے تو اس کا حال بہت برا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن جو ہے وہ جب اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے تو جو ہے ان کا حال حشر ان کا بہت برا ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحملون اثقالہم واثقالم مع اثقالہم، یہ تو ہے نا کہ یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ اب دوسرا گروہ جو ہے قرآن پاک میں جو خود بھی گمراہ ہے، منافق ہے، اور لوگوں کو بھی منافقت کی طرف اور کفر کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے، منافقت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے آسمانی دین کی بجائے من گھڑت جو ہے یہ مذاہب کی طرف لے جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے گناہوں کا ہی بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں کتابیں لکھ لکھ کر ان کے گناہوں کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے ساتھ۔ یہ گمراہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ پتہ چلے گا جب جو ہے اللہ کے حضور پیشی ہوگی، قبر میں پہنچیں گے پتہ لگے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ام سلمہ جو ام المومنین ام سلمہ کے خامد جب جو ہے غزوہ احد میں زخمی ہوئے، پیٹ میں جو ہے دشمن نے جو ہے برچھا مارا اور آنتیں باہر آ گئی، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے کہ جب یہودیوں کے ایک فرقے کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کر رکھا تھا، تو جب ایک فرقے نے جو ہے اس کی پکڑ ہوئی، وہ داخل ہو گئے اپنے قلعوں میں، تو انہوں نے جو ہے صلح کے لیے کہا، اور کہا کہ جو ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شاید غلطی کی ہے، ام سلمہ کے خامد جو ہے وہ ابو سلمہ تھے، اور ان کا شاید نام جو ہے وہ سعد ہی تھا، ابو سلمہ ان کی کنیت تھی، ام سلمہ کنیت ہے، نام کچھ اور تھا۔ چلے اللہ مجھے معاف فرمائے، میں اس وقت جو ہے وہ شک میں پڑ گیا ہوں۔ تو وہ جو ہے جو زخمی ہوتے ہیں احد میں، انہوں نے یہودیوں کو فیصلہ دیا تورات کے مطابق، وہ فیصلہ جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اتنے عظیم، جب وہ فوت ہوتے ہیں نبی علیہ السلام ان کی قبر میں ان سے پہلے لیٹ جاتے ہیں، اتنی محبت ہے کہ ان کی قبر میں جو ہے ان کو قبر میں اتارنے سے پہلے نبی علیہ السلام وہاں لیٹتے ہیں، اپنے صحابی سے اتنی محبت ہے۔ لیکن جب وہ قبر میں داخل کیے گئے، مٹی ڈالی گئی، نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ قبر نے جو ہے اس کو جو ہے دبایا دونوں طرف سے، جسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے ایک دوسرے میں ڈال کر جو ہے ڈالتے ہیں، فرمایا کہ قبر نے جو ہے اللہ کے حکم سے اس کو اتنا دبایا کہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں داخل ہوں۔ تو یہ واقعہ جب سنتے ہیں تو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں، اللہ جانے گناہ گار ہیں، کیسا وقت آخری آئے گا۔ اس لیے پیغمبروں نے بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے فوت کرنا تو مسلمان کرنا، اور فوت ہونے کے بعد مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری وقت جو ہوتا ہے جان نکلنے کا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ جاتا بھی جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی جو ہے کفر کا کلمہ اس کی زبان سے نکلوا دیا جائے، اس کو کافر بنا دیا جائے۔ اس وقت بہت بھاری وقت، بڑا مشکل وقت، بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے
اس لیے پیغمبروں نے بھی اپنی زندگی میں یہ دعا کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا جو ہے سورہ یوسف کے آخر میں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو مجھے فوت کرے تو مسلمان فوت کرنا، اور فوت کرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ یہی دعا ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ اس لیے یہ آخری وقت جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ میں جاتے جاتے بھی اس سے کو جو ہے کوئی شرکیہ بات، کوئی کفریہ بات جو ہے اس کے منہ یا دل و دماغ میں ڈال دوں، اور یہ جو ہے کفر کی حالت میں فوت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ یوسف علیہ السلام بھی دعا جو ہے یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں جو ہے وقت کب جو ہے آ جائے آخری وقت، اس لیے جو ہے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ خاص زندگی دنیا کی، إِلَّا لَعِبٌ، مگر کھیل ہے، وَلَهْوٌ، اور تماشا ہے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی اتنی ہی اہمیت ہے، جس طرح ہم کھیل کود میں جو وقت گزارتے ہیں اس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جو ہم اپنی زندگی روزی وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں اس وقت کے مقابلے میں، ہمارے کام کاج کے وقت کے مقابلے میں جو کھیل کود کا وقت ہوتا ہے وہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ تو کھیل کود تماشے کا وقت ہوتا ہے محنت مزدوری کرنے کے مقابلے میں۔ تو جس طرح جو ہے فرمایا آخرت کے مقابلے میں جو ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشے کے برابر اس کی حیثیت ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ یہ زندگی دنیا کی آخرت کی تیاری کے لیے، کامیابی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جس طرح اسٹوڈنٹ جو ہے جب کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے تو وہ 3 گھنٹے کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے جو ہے اس کی پوری زندگی کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد بنتے ہیں۔ آئندہ زندگی کی وہ 3 گھنٹے جو ہے آئندہ کی سالوں کی زندگی جو ہے اس کے لیے 3 گھنٹے جو ہے یہ آئندہ آنے والی سالوں کی زندگی کو یا تو 3 گھنٹے جو ہے وہ کامیاب بنا دیتے ہیں اور یا پھر اس کو جو ہے وہ ناکام بنا دیتے ہیں۔ تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ اہمیت ضرور ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ سورہ جو ہے ملک میں اللہ فرماتے ہیں پہلی آیت ہے وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ میں نے تمہیں زندگی موت جو دی ہے دنیا میں یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے کہ تم میں سے سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد جو اللہ نے بیان کر دیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یاد رکھو جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جس کے دل میں کلمہ طیبہ کا پودا لگا ہوا ہے، تو سورہ ابراہیم کے مطابق علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق وہ پودا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے کوئی طوفان، کوئی ظلم جو ہے اس پودے کو گرا نہیں سکتا۔ دنیا ساری ظلم کر لے لیکن اپنے دل سے ایمان کو ایمان والا جو ہے وہ نہیں نکالتا۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وہاں سورہ ابراہیم میں کہ پھر جو ہے اس کو 24 گھنٹے جو ہے ہر وقت جو ہے اس کو اس کے نیکیاں ملتی ہیں۔ جس نے اپنے دل میں کلمہ توحید کو داخل کر لیا تو اس کو 24 گھنٹے جو ہے اس کو ہر کام جو ہے، چونکہ اس نے کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اختیار کی ہے، اس لیے جو بھی جائز کام کرے گا، حلال کام کرے گا، اس کو اجر و ثواب ملے گا، 24 گھنٹے نیکیاں اس کو ملے گی۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے بیوی بچوں کو حلال روزی کما کر کھلاتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کی طرف سے میری ذمہ داری ہے، تو اس کی ساری زندگی کمائی اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ صدقہ لکھوا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو عورت اپنے خاوند، اپنے بچوں، اپنے گھر کی
حفاظت کے لیے، کام کاج کے لیے محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو ہر نیکی کا، ہر کام کا اس کو جو ہے صدقہ ہی ملے گا۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا ہمیں تصور نہیں اور ہم ضائع کر رہے ہیں۔ نیت جو ہے کر لینی چاہیے کہ میں اپنے رب کی طرف سے جو میرے پاس فریضہ ہے بطور عورت، بطور بیوی اور بطور خامد، میں جو ہے وہ پورا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ فرمایا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، البتہ خاص گھر آخرت کا خیرٌ بہتر ہے للذین واسطے ان لوگوں کے یتقون جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو برائیوں سے، کفر و شرک سے، منافقت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا، تقویٰ کے معنی برائی سے بچنا، پرہیزگار ہونا۔ جو لوگ تقوی پر جو ہے عمل کرتے ہیں، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ خاص گھر آخرت کا جو ہے ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، خیر بہت اچھا ہے دنیا کے مقابلے میں۔ تو یاد رکھیے گا، دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، آخرت کی تیاری، اور آخرت میں اللہ کی جو ہے نعمتیں جو ہے جنت کی، ان کا حاصل کرنا، یہ ہونا چاہیے نیت۔ اگر جو ہے یہ نیت نہیں کریں گے اور عمل بھی نہیں کریں گے، ظاہر ہے جب نیت نہیں ہوگی تو نیک عمل بھی نہیں ہوں گے، تو پھر جو ہے دوسرا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بن جائے گا۔ جو رب کی نافرمانیاں کرے گا، نمازوں میں سستی کرے گا، نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، نیک اعمال نہیں کرے گا، حرام کھائے گا، حلال نہیں کھائے گا، اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا جو آسمانی دین نافذ کرنے کا حق ہے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا اور کافروں کا فتنہ مسلط کرے گا، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، قرآن سے پوچھ لے اپنی آنکھوں سے۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں تو قرآن کی دلیل سے بات کرتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کرتا ہے اور اسلام کو مغلوب کرتا ہے، نیچا دکھاتا ہے، تو وہ شخص جو ہے پھر فیصلہ کرنے کا کدھر جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آسمانی دین کو، آئین کو، اس آسمانی آئین کو نافذ کیا تھا اللہ جو ہے جزیرۃ العرب کی سرزمین میں۔ یہ کیا، اس پر ہمارا کیوں نہیں ایمان آتا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس قرآن کے آئین کو جو ہے، قانون کو جو ہے نافذ کیا تھا اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر، اور ہم جو ہے 100% اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ اور اگر قرآن جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے ان کے الٹ چلنے پر کرتا ہے تو اس میں کسی کو جو ہے کسی پر غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو کوئی کرے گا وہ بھرے گا۔ فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے، خاص گھر جو ہے آخرت کا، وہ جو ہے پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بنے بنائے گھر دیں گے، محلات دیں گے، اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ تختوں کے، سونے کے تاروں کے تختوں کے بنے ہوئے، اوپر جو ہے ریشم کے بستر پہ بچھے ہوئے، ان پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ جس نعمت کی خواہش کریں گے فوراً وہ نعمت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بیان کر کے کہتے ہیں، بتاؤ یہ جنت بہتر ہے یا وہ جہنم جس میں جو ہے گرم پانی پینا پڑے گا، پھوڑوں پھنسیوں کی پیپ پینے پڑے گی، تھور جو ہے کانٹے دار درخت کھانا پڑے گا؟ کیا وہ زندگی بہتر ہے یا جنت کی زندگی بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سوال کرتے ہیں لوگوں سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جنت کے راستے پر چلیں یا جہنم کے راستے پر چلیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، اب چلنا ہمارا کام ہے۔ فرمایا قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو کہ بے شک حقیقت ہے، لا یحزنک کا، البتہ غم میں ڈال دیتے ہیں آپ کو، الذی وہ چیز، یقولون جو وہ کہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے
یہ جو کافر منافق آپ کو الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم نے ان کو ان کی زندگی تک مہلت دے رکھی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، تمہاری موت جو ہے تمہارے وقت مقررہ پر آ جائے گی، پھر تمہیں جو ہے کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فرمایا فلا فإنہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ کافر، لا یکذبونک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین اور لیکن یہ ظالم لوگ بے آیات اللہ ساتھ اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے یکذبون جھٹلاتے ہیں، یجحدون انکار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ کو تو یہ صادق امین قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، امانت دار، امین ہیں، آپ کے لیے تو کوئی برا لفظ جو ہے یہ نہیں جنبہ استعمال کرتے ہیں، آپ کے کردار پر جو ہے کوئی شک و شبہ نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ یہ دشمنی کرتے ہیں، کبھی جادوگر کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، تو صرف یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے، ان کو دشمنی جو ہے اللہ کے آسمانی دین سے ہے، ان کو دشمنی اللہ تعالیٰ کے آسمانی حکموں اور فیصلوں اور نصیحتوں سے ہے۔ جس طرح ہم ہیں، ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، شیطانی نظام، اور جو ہے اللہ کے دین کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور ہم جو ہے اس اپنے عمل سے کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو اللہ کے دین کا حق ہے، اس حق کو چھوڑ کر ہم جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ فرمایا یہ ظالم جو ہے اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کا انکار نہیں کرتے۔ آپ قرآن چھوڑ دیں یا آپ کو جو ہے سینے سے لگائیں گے، آپ اسلام چھوڑ دیں یا آپ کے گہرے دوست بن جائیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، اور البتہ ہے کہ جھٹلائے گئے رسول پیغمبر، من قبل کا آپ سے پہلے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں اس قرآن پاک کی وجہ سے، اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کی وجہ سے اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی امتوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نہیں مانیں گے، تیرا دین ہم ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے، تیرا دین ہم نافذ نہیں کریں گے، ہم لوٹ مار کے لیے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے مسلط کریں گے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ کیا یہ شرافت ہے؟ کسی کے گھر میں چور ڈاکو جو ہے زبردستی جو ہے وہ داخل ہو جائیں اور گھر میں جو ہے لوٹنا شروع کر دیں اور عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ نہ ہو، تو اس کو ہم شریف آدمی کہیں گے؟ اس کو بدماش نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اس بات کی ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کرتے ہیں، کیا وہ شریف لوگ ہیں؟ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ کی مخلوق، اللہ کا حق ہے کہ اس پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا جائے، جو اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، کیا وہ شریف لوگ ہیں یا وہ بدماش ہیں؟ قرآنی فیصلے جو ہے ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ فرمایا فَصَبَرُوا، پس ان پیغمبروں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا اوپر اس کے جو کذبوا وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور جو وہ اذیت پہنچائے گئے۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی نیا کام نہیں ہے، پہلے پیغمبروں کو بھی امتوں نے جھٹلایا تھا، اور ان کو جو ہے نہ صرف جھٹلایا تھا بلکہ ان کو اذیتیں بھی پہنچائی تھی، ان پر تشدد بھی کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں نبیوں پر آئی ہیں۔ اشد اس میں تفضیل کل ہے، سب سے زیادہ شدید
سب سے زیادہ سخت بلائے مصیبتیں، اشد البلائے، سب سے زیادہ سخت مصیبتیں علی الانبیاء، اوپر نبیوں کے آئی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے سب سے آگے جو تھے وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے، کافروں منافقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ پیچھے نہیں رہتے تھے، سب سے آگے نبی ہوتے تھے۔ شرک کو مٹانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بت توڑ کے رکھ دیے، انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ جاؤ تم جا کے بت توڑو، میں یہاں بیٹھتا ہوں، خود توڑے ہیں جا کر ان کے بت خانے میں جا کر۔ تو پیغمبر جو تھے وہ کافروں مشرکوں منافقوں کے مقابلے میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ فرمایا وَأُوذُوا، ان قوموں نے ان پیغمبروں کو جو ہے اذیتیں پہنچائیں اور ان کو جھٹلایا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، تم جھوٹا پیغام، من گھڑت پیغام لے کر آئے ہو، ہم نہیں مانتے اس کو، جس طرح آج ہم بھی نہیں مانتے اللہ کے قرآن کو۔ ہم نے اللہ کے حق کو نافذ کرنے کی بجائے ہم نے اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق، اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے ہم نے کافروں کا، اللہ کے دشمنوں کا، بدترین دشمنوں کا جو ہے فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ یہ جھٹلانا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ بھی کہہ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے جو میرے موبائل میں مجھے نصیحتیں کی جاتی ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میں اللہ کا فضل ہے، میں قرآن و حدیث سے جو ہے میں ثبوت دیتا ہوں کہ یہ جھٹلانا ہے اللہ کے آسمانی دین کو، وحی کو، اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو جھٹلانا جو ہے یہ آج ہم کر رہے ہیں، ہم اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہم کوئی نہیں مانتا بے شک نہ مانے، آج ہم جو ہے اگر کوئی نہیں مانتا کہ سارے فرقوں کے مولوی ایک ہی طرف ہیں اور یہ پاگل بابا جو ہے وہ دوسری طرف سب کو جو ہے ہانک رہا ہے، میں اپنی لاٹھی سے نہیں ہانک رہا، میں قرآن و سنت کے ذریعے ہانک رہا ہوں۔ کیا نبی علیہ السلام نے کافروں کی اسمبلیاں بنائی تھیں؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کا، مشرکین مکہ کا فتنہ مسلط کیا تھا اللہ کی مخلوق اور زمین پر؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا کہ اس کافروں کے، یہود و نصارہ کے فتنے کا جواز کیا ہے، دلیل کیا ہے اس کو مسلط کرنے کی، اور اس کے نتائج ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ اس قوم کا کیا حشر کیا ہے اس کافروں کے فتنے نے۔ ہمارا دماغ نہیں کام کرتا، ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم نے ان کافروں کا، غریبوں کا کیا حشر کیا ہم نے اس کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے، یہ بھی نظر نہیں آتا ہمیں۔ ہم اسمبلیوں میں جا کر جو ہے ہاتھ کھڑے کریں، ہمیں لاکھوں روپے مہینے کا ملے، کھانے پینے اور ہوائی جہاز کے ذریعے اور سرکاری گاڑیوں کے ذریعے سفر کر، کتنی سہولتیں ہمیں جو ملتی ہیں، کام کیا ہے؟ یہ سب جاہل ہیں، نہ ان کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے، نہ یہود و نصارہ کے فتنے جو ہے، یہود و نصارہ کے آئین کا جو ہے علم ان کے پاس ہے۔ یہ اسمبلی میں صرف ہاتھ ہی کھڑا کرتے ہیں اور قوم کو جو ہے لاکھوں کے ماہوار کے لحاظ سے جو ہے وہ لوٹتے ہیں۔ یہ 100% حرام کھا رہے ہیں۔ لاؤ کوئی دلیل ہے قرآن و سنت سے کہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرنا جو ہے یہ عین عبادت ہے، حلال روزی ہے، ثبوت دو کوئی۔ فرمایا حتیٰ اتاہم، یہاں تک آ گئی ان کے پاس نصرنا، مدد ہماری۔ جب قوموں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کو اذیتیں پہنچائیں، تو بالآخر جو ہے ہماری مدد ان پر آ گئی، ان کے لیے آ گئی، اور ہم نے ظالموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کسی کو پانی کے عذاب سے، کسی کو چیخ تیز آواز کے عذاب سے، کسی بستی کو اٹھا کر فرشتوں نے الٹ کر پھینک کر پتھروں کی بارش کی،
کسی پر کوئی عذاب، کسی پر کوئی عذاب آیا۔ فرمایا کہ حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس مدد ہماری، ولا مبدلا، اور نہیں کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ، بات سے اللہ کے حکموں کے، فیصلوں کے۔ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں کلمہ پڑھنے والوں کو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم اگر قرآن نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو چھپا لیا جائے، نہیں چھپ سکتا اللہ کا قرآن۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک ان کے خلاف لڑو جب تک ان کا بنایا ہوا اپنا فتنہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا۔ جس نے بھی خواہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے یا کافر ہے، جس نے بھی اللہ کے آسمانی قرآن، آسمانی دین کے خلاف کچھ بھی بنایا وہ فتنہ ہے۔ اور فرمایا اس فتنے کو ختم کر کے وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا مکمل دین جو ہے وہ نافذ کیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو ہے اس حکم سے جو ہے بری ذمہ ہیں، یہ لگ جائے گا پتہ۔ موت سے پہلے جو ہے قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے حکموں اور فیصلوں کا انکار کرتے ہیں موت کے فرشتے جو ہے وہ مارتے ہیں ان کو، اللہ کی طرف سے ان کی جان ان کے حلق میں اٹک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، نہیں نکلتی ہے، اور موت کے فرشتوں کو انتہائی غصہ چڑھتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یضربون جو ہے ادبارہم، یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر جب جان نہیں نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتے جو ہے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ یہ قرآن ہے کہ میرے باپ دادا کی باتیں نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ، نہیں کوئی بدلنے والا لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، بات سے اللہ کے فیصلوں کے۔ ساری دنیا انکار کر دے اللہ کے کسی ایک فیصلے سے تو ساری دنیا کے انکار سے اللہ کا وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے دم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ ہم نے اس بندے کی جان نہیں نکالنے دینی فرشتوں کو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتے نظر ہی نہیں آتے، وہ جان نکال کر جو ہے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو۔ اللہ کے حکموں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کا مکمل آئین جو ہے قرآن پاک یہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر اس کو نافذ کیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اس کو نافذ کرنے کی بجائے کافروں کے فتنے، جو اپنے فتنے کو مسلط کرتا ہے، تو وہ اللہ کا مجرم ہے، باغی ہے، سرکش ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر ہم نے جو ہے 3 جو ہے اللہ کے فتوے جو ہے وہ پڑھ کر آئے ہیں کہ وَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے اتارے ہوئے آسمانی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے اور حکمرانی نہیں کرتے، یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ سورہ مائدہ کے اندر پڑھنے اپنی آنکھوں سے 40 نمبر آیت کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، یہ 3 فتوے آپ کو مل جائیں گے۔ دوسری آیت ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کرنے کی بجائے کافروں کا فتنہ مسلط کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ کہاں چھپاؤ گے اس قرآن پاک کو؟ کہاں اللہ کے فیصلوں کو چھپاؤ گے؟ کس طرح چھپا سکتے ہو؟ کہ اگر چھپاتے ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو، اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ اور تیسرا فتویٰ سورہ مائدہ کی فرمایا اولئک هم الفاسقون،
پہلا ہے اولئک هم الکافرون، دوسرا فتویٰ ہے اولئک هم الظالمون، تیسرا ہے اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ حقیقی نافرمان ہیں رب کے۔ جو اللہ نے آسمان سے آئین اتارا ہے قرآن پاک، جو اس کو نافذ نہیں کرتے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اس کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ مسلط کرتے ہیں صرف پیٹ کی خاطر، لوٹ مار کے لیے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں میرے۔ اور اگلی آیت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اپنے ماننے والوں کے درمیان اس آئین کو، اس قانون کو نافذ کر جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں سورۃ مائدہ کی ان آیتوں کو۔ آگے فرمایا کہ آفا حکم الجاہلیت یبغون، یہ جہالت کے فتنے اور جہالت کی جو ہے حکمرانی چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر، اللہ کے آئین کو چھوڑ کر، آسمانی آئین کو، یہ جہالت کی حکمرانی اور جہالت کے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ ایمان والوں کے لیے سب سے بہتر فیصلے جو ہے وہ اللہ کے آسمانی فیصلے ہیں۔ اللہ کے آسمانی فیصلوں سے کسی کا بھی فیصلہ بڑھ کر نہیں ہے۔ قرآن کے ان فیصلوں کو کس طرح چھپایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی حق بیان کرتا ہے تو اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں آپ، جتنی مرضی نصیحتیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ حق بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی نے چینل بند کرنا ہے، بے شک کر دے، کوئی پرواہ نہیں، جب تک سنانا ہے حق سنائیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آئی آپ کے پاس اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من نَّبَإِ خبروں میں سے، المرسلین تمام حقیقی پیغمبروں کی۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن میں تمام پیغمبروں کی خبریں آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ کو حوصلہ رہے کہ میں اکیلا ہی نہیں کافروں کے مذاق کا نشانہ بننے والا، مجھ سے پہلے میرے بھائی پیغمبر جو تھے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر کانا ہے کابرا بھاری چیز، مشکل بات، علیکہ اوپر آپ کے، اعراضہم منہ پھیر دینا ان منافقین کا اور کافروں کا۔ اگر رب کی نصیحتوں سے یہ کافر اور منافق منہ پھیر دیتے ہیں، آپ ان کو میری نصیحتیں سناتے ہیں لیکن یہ مقبول کرنے کے بجائے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر تو طاقت رکھتا ہے، ان تب تک یہ کہ تو تلاش کر نافقاً کوئی سرنگ، فی الارض بھی زمین کے، اور سلماً یا کوئی سیڑھی، فی السماء بیچ آسمان کے، فتأتیہم، پس تو لے آ ان کے پاس، بس آ تو ان کے پاس بآیا ساتھ کسی نشانی، معجزات کے نشانی کے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پریشانی پر فرماتے ہیں کہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری پریشانی کا جو ہے وہ اپنا علاج جو ہے وہ آسمانی جو ہے کوئی نشانی یا معجزہ ہے، تو معجزہ نشانی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دکھائے گا۔ وہ یہ نہیں کہ پیغمبر کہے جی معجزہ دکھاؤ، یا کوئی قوم کہے کہ معجزہ دکھاؤ تو وہ دکھانا شروع کر دے، نہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اپنے معجزات کو جو ہے ان کی مٹی پلیت نہیں کرنا چاہتا، جس طرح پہلے قوموں کو جو ہے فرعونیوں کو اور دیگر کو جو ہے معجزات دکھائے تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اللہ اپنے معجزات جو ہے ان کا مذاق نہیں اڑوانا چاہتا ہے ان سے، اس لیے معجزہ اتارنا ہے نہیں اتارنا ہے یہ آپ جو ہے اس پہ پریشان نہ ہوں۔ اگر یہ معجزے مانگتے ہیں تو کہو جی اللہ کے اختیار میں، وہ دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا اس کی مرضی۔ اور اگر آپ جو ہے زیادہ ہی پریشان ہوتے ہیں تو زمین میں کوئی جو ہے وہ گڑھا ہے زمین میں، تو جو آسمان پر سیڑھی لگا کر جو ہے ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں،
اللہ تو اپنی مرضی کرے گا معجزہ دکھانے میں، وہ کسی کے کہنے پر معجزہ نہیں دکھائے گا، وہ بہتر جانتا ہے کہ کب دکھانا ہے معجزہ، کب نہیں دکھانا۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر وہ فرمایا ان کان کابر علیہ کا اعراضہم، اگر بھاری ہے بات اوپر آپ کے اعراضہم، منہ پھیر لینا ان کا، اگر آپ پریشان ہیں کہ یہ میری نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پریشان رہیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ان کو بات سنا کر، اس کے بعد آپ پرسکون رہیں کہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بس اس کے بعد آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ پریشان ہوتے ہیں تو پھر فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تب تک یا یہ کہ تلاش کریں آپ نافقاً کوئی سرنگ فی الارض بھی زمین کے، اور سلمن یا کوئی سیڑھی فی السماء بیچ آسمان کے۔ پھر اگر آپ جو ہے پیغام سنانے کے بعد ان کے منہ پھیر لینے پر آپ غمگین ہو جاتے ہیں تو پھر میں تو اپنی مرضی کروں گا، تو اگر جو ہے زمین میں کسی سرنگ میں داخل ہو کر ان کے لیے کوئی معجزہ لے آ، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ لا کر جو ہے ان کو دکھا دے، میں تو اپنی مرضی کروں گا۔ فَتَأْتِيَهُمْ، پس آئے تو ان کے پاس بھی آیا ساتھ کسی نشانی کے۔ اگر میں معجزہ نہیں اتارتا ہوں، میں تو بہتر جانتا ہوں کہاں اتارنا ہے کہاں نہیں اتارنا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں اور خواہش ہے کہ معجزہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ زمین میں چلے جائیں اور آسمان پر سیٹ لگا دیں، معجزہ لا کر ان کو دکھا دیں، مانیں گے تو پھر بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ جمعہم، البتہ جمع کر دیتا ان کو علی الہدیٰ، اوپر حقیقی ہدایت کے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر کوشش کے ہی ان کو جو ہے ہدایت دے دیتے، لیکن اس کا اصول ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جیسی کوشش کرے گا ویسے ہی اس کا نتیجہ پائے گا۔ کوئی کافروں کے پیچھے چلتا ہے تو کافروں کے ساتھ ہی اس کو قیامت کے دن اللہ شمار کریں گے۔ اگر نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے کھرے ایمان والے ماننے والوں کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نبی علیہ السلام نبیوں کے ساتھ اور جو ہے وہ صدیقین کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا فلا تکونن، پس نہ تو ہو جائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من الجاہلین، حقیقی جاہلوں میں سے۔ یہ جہالت ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، بس ان کو میرا پیغام سنا دیا، اب اگر یہ منہ پھیرتے ہیں میرے پیغام سے تو آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ آپ نے تو اپنا فرض ذمہ داری پوری کر دی، اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بے جا پریشانی جو ہے یہ ایک جہالت ہے، یہ نہ کر، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، بس آپ کی ذمہ داری ختم، تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ بے جا پریشانی جو ہے یہ جہالت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ انما بے شک یستجیب، وہ قبول کر لیتے ہیں اللہ جنہ وہ لوگ یسمعون، جو سنتے ہیں، جو دل سے سنتے ہیں آپ کی نصیحتوں کو، وہ آپ کی نصیحتوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اور جو دل سے نہیں سنتے، ظاہری طور پر جھک کر جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سن رہا ہوں، جیسے منافق کرتے تھے، تو پھر جو ہے یہ ان کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی منافقین کی۔ جو دل سے سنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرے گا، نیکی کے طور پر اس کا اجر و ثواب دے گا۔ فرمایا والموت، اور حقیقی مردے، یبعثہم، اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قبروں سے کن کہہ کر جو ہے کن کہے گا، یہ سب مرنے والے جو مٹی ہو چکے ہیں، یہ ان کے جسم تیار ہو گئے، قبریں پھٹ جائیں گی اور یہ جو ہے میدان معاشر کی طرف سب دوڑ رہے ہوں گے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر طرف اس اللہ ہی کی ان کو وہ لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا، انہوں نے کہا لولا، کیوں نہیں، نزل، اتاری گئی علیہ، اوپر اس پیغمبر کے آیتن، کوئی نشانی، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ کوئی رب نے اس پیغمبر پر کوئی معجزہ، کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری؟ بات وہی ہے کہ اللہ اپنی مرضی کرے گا، وہ بہتر جانتا ہے کہاں نشانی اتارنی ہے کہاں نہیں اتارنی۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قادر، قدرت رکھنے والا ہے، اللہ اوپر اس بات کے، ینزل، یہ کہ وہ اتارے، آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، نشانی اتارنے پر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔
طاقت رکھنے والا ہے، قوت رکھنے والا ہے، لیکن مرضی وہ اپنی کرے گا۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ ولکن اکثرہم، لیکن زیادہ لوگ ان کے لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار، فی الارض، بیچ زمین کے، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ ہے، یطیرو، جو اڑتا ہے، یطیرو، جو اڑتا ہے، بجناحیہ، ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کے، الا امم، مگر امتیں ہیں، جماعتیں ہیں، امثالکم، مثل تمہاری۔ یہ جتنے بھی جاندار ہیں، کوئی سانپ ہیں، بچھو ہیں، کوئی بچڑیاں ہیں، کوئی کچھ ہیں، پرندے ہیں، بے شمار قسمیں پرندوں کی ہیں، یہ سب جو ہے انسانوں تمہاری طرح یہ بھی امتیں ہیں، یہ بھی گروہ ہیں، یہ بھی جماعتیں ہیں۔ ما فرطنا، نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی، پھر کتاب بیچ خاص کیا کتاب کے، من شیئن، کچھ بھی، یعنی ہم نے ساری مخلوق جو ہے اس کا ریکارڈ جو ہے کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس۔ لوح محفوظ جو کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، ہر چیز کو ہم نے جو ہے لکھا ہوا ہے، اس کی پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر پیدا ہونے کے بعد ہر تمام زندگی جو ہے ہر چیز کی، کہاں جائے گا، کیا کھائے گا، کیسے مرے گا، سب کچھ ہم نے لکھ رکھا ہے۔ ثم الی ربہم، پھر طرف اپنے رب کی، یحشرون، وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا، اور بولو جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہمارے حکموں کو، فیصلوں کو، نصیحتوں کو، جنہوں نے ہماری نصیحتوں، حکموں کو، فیصلوں کو جھٹلا دیا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آج ہم جو ہے اپنے کردار سے، اپنے کرتوتوں سے جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلا رہے ہیں، اسمبلیوں والوں کے ذریعے قانون بنوا کر۔ یہ کافروں کا فتنہ اسمبلیوں والوں کے چوروں ڈاکوؤں سے جو ہے یہ اس قانون بنوا کر ہم اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلا رہے ہیں کہ یہ آسمانی دین جو ہے یہ نفاذ کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ کا دین جو ہے، فتنہ جو ہے وہ نفاذ کے قابل ہے۔ ہم اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر ہم جو اسلام نافذ کر دیتے تو پھر ہمارے عمل سے ثابت ہو جاتا کہ ہم سچے ایمان والے ہیں۔ فرمایا سمن، وہ بہرے ہیں، کافر منافق، بکمن، گونگے ہیں، فی الظلمات، بیچ خاص اندھیروں کے ہیں، یہ کفر و شرک اور منافقت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَن یَشَاء، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ، یضلل، وہ گمراہ چھوڑ دے ہو اس کو۔ جو شخص گمراہی میں رہنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کو نہیں قبول کرتا ہے، ان میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے گمراہی میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو چاہے بغیر کسی اس کی کوشش کے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ جس کو چاہے گمراہوں میں سے اللہ ہدایت دے دیتا ہے بغیر کوشش کے، اور جس کو چاہے گمراہوں میں سے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ تم نہیں میری بات مانتے، جاؤ نہ مانو۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، گمراہ کرنا ظلم ہے، کسی کو گمراہ کرنا ظلم ہے، کسی کو اللہ کے دین سے دور لے جانا اپنے پیچھے لگا کر، یہ ظلم ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ فرمایا میں یہ شعر جس کو وہ چاہے یا جالو، بنا دے علی صراط مستقیم، اوپر سیدھے راستے سیدھے کے۔ جس کو چاہے گمراہوں میں سے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر لے آئے، جس کو چاہے گمراہوں میں سے اس کے حال پہ چھوڑ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب جو بیچارے ان پڑھ مسکین غریب ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کا، ان کے لیے تو اللہ کے لیے کی طرف سے نرمی ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں، قرآن پاک سمجھایا ہی نہیں، پڑھایا ہی نہیں، کسی نے رہنمائی نہیں کی قرآن کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں سے۔ اب ان کے لیے تو نرمی ہو سکتا، اور جو جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے لیے نرمی تو کوئی نہیں ہے۔ وہ تو حق کو چھپانے والے ہیں، ان پر تو رب کی لعنت اس دنیا میں بھی ہے، آگے بھی ہے، قرآن پاک کی روح سے، پارہ نمبر 2 ہے شروع سے۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتکم، کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے پاس حقیقی قیامت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر یہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے
یا تمہارے پاس اچانک قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے اس وقت؟ بالکل نہیں پکاریں گے۔ یہ ہماری آنکھوں سے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، جب زلزلہ آتا ہے جو اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی کہتے ہیں وہ بچو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ پڑھو، اور باہر نکلو لا الہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب زلزلہ آتا ہے۔ اور قیامت کا انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا تو زلزلہ اتنا تباہ کن ہے کہ جس کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کیا رائے ہے تمہاری، کیا سمجھتے ہو تم اس بات کو، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، کیا غیر اللہ ہے، کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے تدعون تم پکارو گے؟ اور قرآن بھرا پڑا ہے کہ جب سمندروں میں سفر کرتے ہیں اور لہریں جو ہے ان کی کشتیوں کو گھیر لیتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں سمندروں میں وہ خالص دین کے ساتھ، دین ایمان اور عمل، دو چیزوں کا نام دین ہے، وہ وہاں جب کشتیاں جہاز پھنس جاتے ہیں لہروں میں تو وہ خالص ایمان اور خالص عمل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، خالص یقین کے ساتھ اور خالص دعاؤں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ قرآن ہے، فرمایا ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو بتاؤ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں ہے کہ تم پر قیامت آ جائے یا اللہ کا عذاب آ جائے تو وہ تمہیں بچا لے؟ کیا ہے کسی کے پاس یہ اختیار؟ بل ایاہ، بلکہ صرف اس اللہ ہی کو تدعون تم پکارو گے۔ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے، سمندروں میں گھر جاؤ، تم آفتوں میں، سیلابوں میں، تم جو ہے طوفانوں میں گھیر لیے جاؤ، تو تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے، اپنے مشرکین کو جن کو شریک بناتے ہیں ان کو بھول ہی جاؤ گے اس وقت۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، فیکشف، پس وہ دور کر دے گا، ما، وہ مصیبت، تدعون تم پکارتے ہو، الیہ، طرف جس مصیبت کی۔ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے اور تم پکارو گے اس وقت، تو صرف اللہ کو پکارو گے اس مصیبت کو دور کرنے میں، یکشف ہو، کھولنے کے لیے، دور کرنے کے لیے تم جو ہے پکارو گے، الیہ، طرف اس مصیبت کی، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو گے۔ انشاء، اگر وہ چاہے گا تو وہ جو ہے اس مصیبت کو دور کر دے گا، اگر چاہے گا، نہیں چاہے گا تو ٹھیک ہے، تباہ و برباد کر دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، تم بھول جاؤ گے اس وقت ما تنشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو۔ جب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، قیامت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تم جو ہے سب کو بھول جاتے ہو جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کہ یہ داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، تم سب کو بھول جاتے ہو جن کو اللہ کے شریک بناتے ہو۔ اس وقت صرف اللہ ہی یاد رہتا ہے، باقی سب بھول جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔